بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جتنے انسان ہیں اس سے کہیں زیادہ اس دنیا میں جنات پائے جاتے ہیں، اور وہ اتنے زیادہ ہیں کہ کہنے والے کہتے ہیں کہ اگر آپ کو وہ آنکھ مل جائے جس سے آپ جنات دیکھ سکتے ہیں تو آپ حیران ہو جائیں کہ یہ ہمارے چاروں طرف موجود رہتے ہیں۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ ہر گھر میں ان کا آنا جانا رہتا ہے۔ کویسچن یہ ہے کہ اتنے سارے جنات ہیں لیکن یہ نقصان صرف چند لوگوں کو پہنچا سکتے ہیں، ہر ایک کو نہیں پہنچاتے۔ کس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بڑی آسان سی وجہ ہے کہ کسی کو نقصان نہ پہنچائیں اور صدقہ خیرات دیتے رہیں تو یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، حالانکہ یہ بہت طاقتور مخلوق ہے۔ یہ اتنی طاقتور ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ کیا کیا کر سکتے ہیں۔ ایک ہلکی سی میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ ایک لڑکا تھا، رات کو ڈیوٹی پہ آ رہا ہے، 2-2:30 بجے کا ٹائم ہے۔ کارنر جیسے ہی وہ گلی کے مڑا ہے، کارنر کے اوپر ایک لڑکی ملی اور کہتی ہے کہ مجھے اس گلی میں جانا ہے، تو آپ ادھر جا رہے ہیں تو مجھے بھی لے جائیں۔ اس نے بٹھا لیا تو تھوڑا موٹر سائیکل آگے لے کے گیا، چلایا تو پوچھے گا آپ نے کس گھر جانا ہے؟ اس لڑکی کو پوچھا کدھر جانا ہے، کن کے گھر جانا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ میں نے ان کے گھر جانا ہے۔ تو اس نے ادھر ہی بریک لگائی اور کہا کہ ان کے گھر تو آج تک اس وقت کوئی بندہ نہیں گیا، آپ ہو کون؟ اس کو شک پڑا نا۔ تو ودن سیکنڈ وہ لڑکی جس نے بڑا اچھا لباس پہنا ہے وہ اس کے سامنے آئی ہے، اس کی حالت بدلی ہوئی ہے، اس کے پاؤں الٹے ہیں، لباس عجیب سا اس کا ہو گیا، اور کہتی ہے کہ اگر تم نے کچھ ادھر غلطی کی تو میں تمہارے اندر گھس کے تم کو مار دوں گی۔ آپ یہ سوچیں کہ چلے شکلیں تو بدل دیتے ہیں، ان کا ایک جسم ہے، ایک انسان کا جسم ہے، یہ ودن سیکنڈ کپڑے کہاں سے نئے آ گئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لباس وہ پہنتے ہیں وہ لباس نہیں ہوتا، وہ ان کے جسم کا حصہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ کسی بھی شکل میں آ جاتے ہیں۔ لہذا یہ جنات کا جو لباس ہوتا ہے جب انسانی شکل میں آتے ہیں تو وہ لباس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اکثر سنا گیا ہے کہ جب وہ سامنے سے نظروں سے غائب ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ ان کے کپڑے ادھر کے گر جاتے ہیں، وہ کپڑوں سمیت غائب ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ لباس جو ہوتا ہے وہ بھی ان کے جسم کا حصہ ہوتا ہے۔ اب اکثر دیکھا گیا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا جی، کسی نے تعویذ کرائے ہیں یا وہ 100 طرح کے مسئلے مسائل کر دیتے ہیں، سیڑھیوں سے گر گیا، لیکن جو ایکسیڈنٹ میں گرتا ہے نا، یہ بہت زیادہ بات نوٹس میں آئی ہے کہ جنات جو ہیں وہ ٹرک، گاڑی وغیرہ کی، بس وغیرہ کی شکل میں بھی آتے ہیں۔ پی ٹی آئی کی ایم پی ہیں سعدیہ سہیل رانا، یہ انہوں نے بتایا کہ میں نے خود ایک گندے نالے سے ایک گاڑی کو ایسے نکلتے دیکھا ہے، سرخ رنگ کی گاڑی کو، اور وہ سامنے سڑک کے میرے آ کے کھڑی ہو۔ ٹھیک ہے، اسی طرح بتانے والے بتاتے ہیں کہ میں نے ایک ٹرک دیکھا ہے بالکل سامنے، تو وہ دور سے ٹرک آ رہا ہے، جب نزدیک آیا غائب ہو گیا، اور مجھے صرف 4 جو ہے نا آنکھیں نظر آئی ہیں اس ٹرک کی جگہ۔ مطلب یہ کہ یہ جادو ٹونا جو ہوتا ہے اس کے ذریعے حادثات بھی کروا سکتے ہیں، یہ ان کی طاقت ہے۔ دوسری ان کی طاقت یہ ہے کہ یہ ایک انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا۔ ایک بندہ جو کہتا ہے کہ میں جی ٹی روڈ پہ جا رہا تھا تو راستے میں
पेट्रोल पंप के जब आप डलवाते हैं पेट्रोल तो लेफ़्ट की तरफ या राइट की तरफ जहाँ से पेट्रोल पंप शुरू या ख़त्म होता है एक टक शॉप होती है छोटी सी। तो कह रहे हैं कि मुझे दूर से नज़र आई है, वीराने में पेट्रोल पंप था। ज़ाहिर है जीटी रोड पे अक्सर वीराने में ही होते हैं। तो वो कहते हैं कि बिल्कुल मैं देख रहा हूँ टक शॉप, जैसे ही मैं करीब पहुँचा वो टक शॉप गायब है। ठीक है, तो मैंने पूछा कि क्या बात है, ये कैसे हो सकता है? तो पता चला कि ये जो इलाका है इसके पेट्रोल पंप के इर्द गिर्द कोई आबादी नहीं है और जंगल सा एरिया है, तो यहाँ ही हरकतें होती रहती है। मतलब ये कि पूरी टक शॉप है, उसके अंदर फ्रीज़र होगा, उसके अंदर ये सारी मतलब लवाजमात जो एक स्टोर में होते हैं टक शॉप में, कितनी बड़ी इल्यूजन पैदा करते हैं, कितना बड़ा शराब पैदा करते हैं। आँखों में ये मंज़र बिल्कुल सामने ज़ाहिर होता है लेकिन होता नहीं है। क्या ये जिन्न ऐसी शक्लें भी बना सकते जैसे गारो, ट्रक की शक्ल, गाड़ी की शक्ल, जानवरों की शक्ल, ये किसी भी शक्ल में आ सकते हैं। इनकी ताकतें कि बंदा सोच नहीं सकता। दूसरा एक वाक़या है कि इनकी जो रियल ताकत होती है वो कितनी होती है, वो भी बेशुमार होती है। सऊदी अरब का वाक़या है कि मालिक मकान चेंज हुआ तो उसने क्या किया कि किराएदारों को छत पे जाने से मना कर दिया कि आप छत पे नहीं जा सकते। हालांकि वो किराएदार हैं, उनका राइट बनता है कि रात को इतनी गर्मी होती है, शाम को पंखा लगा के छत के ऊपर बैठे। वो था बददिमाग, उसने ताला लगवा दिया कि छत के ऊपर नहीं जाना, नीचे ही रहना। तो वो शरीफ लोग थे, बड़े दुखी हुए। वो कहते हैं कि नेक्स्ट डे हमें वाइट कलर का कोई हिवला सा नज़र आया घर में घूमते हुए। तो कहते हैं कि विद इन मिनट्स वो छत उधड़नी शुरू हो गई। वो स्टील की छत थी, मोटे स्टील की। इतना मतलब पावरफुल स्टील होगा कि छत के ऊपर पड़ा है और उसके ऊपर बंदे जा रहे हैं, आ रहे हैं, बिल्कुल छत की तरह नॉर्मल एक छत था स्टील का, लेकिन स्टील की चादर का छत। वो उधड़ना शुरू हो गया और विद इन मिनट्स वो सारा छत उधड़ के तो दीवार को उन्होंने फोल्ड करके लगा दिया। अब इमेजिन करें इनकी ताकत का। तो वो मालिक मकान आया, बद्दू था वो हबशी, और सर पर पकड़ के बैठ गया उधर। ये हुआ कि तो उन्होंने कहा हम ये इंसान का काम लगता है? वो कहता जी आप लोगों ने किया। कहता ये इंसान का काम है। ठीक है, तो लालच तो तुम्हारी थी, घटियापन तो तुम्हारा था कि तुमने हमें इस वजह से रोका और अल्लाह ने तुमको सजा दी है। ठीक है, मतलब आप अंदाज़ा लगाएं इनकी ताकत का। दूसरा कहते हैं कि ये इनकी जो उड़ान होती है वो आसमान तक होती है। वो ये आसमान तक, ये नीचे वाला आसमान है, यहाँ तक ये इनकी पहुँच है उड़ान। यानी कि ओजोन से निकल के, एटमॉस्फेयर से निकल के खला में, खला से ऊपर। यानी कि ये अजीब ही मखलूक है, इतनी ताकतवर है। लेकिन वो बंदा जो परहेज़गार है, कुरान पाक पढ़ता है, सदका खैरात देता है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, किसी का बुरा नहीं सोचता, ये उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इनमें इतनी ताकत होती है कि अगर 100 घर हैं तो एक घर में आंधी चला सकते हैं। अगर 100 घर हैं तो सब में आंधी आ रही है तो एक घर में पत्ता भी ना हिले, ये भी इनमें ताकत है। यानी कि अजीब शक्ल है। एक औरत ने देखा कि एक चमगादड़ है, ऊपर से चमगादड़, और उसके बिल्कुल चमगादड़ तरह के, नीचे से वो इंसान की तरह लेकिन उड़ने वाली मखलूक, और कम से कम उसका कोई 8-10 फीट इतना बड़ा परिंदा नमा एक चीज़
دیکھی اس نے گھر کی دیوار پہ بیٹھے ہوئے، اور وہ کبھی ادھر جا رہی ہے اور کبھی ادھر جا رہی ہے، اڑ کے کبھی اس دیوار پہ کبھی اس دیوار پہ، کبھی دیوار سے چمٹ رہی ہے، اتنی بڑی چمگادڑ، کم از کم کوئی 8-10 فٹ کی۔ یہ عجیب چیزیں ہیں، ان کو بندہ اگر سوچے تو سوچ نہیں سکتا، یہ کیسی کیسی شکلوں میں آ سکتے ہیں، یہ کیسے کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں، یہ آپ کی نسیں سکیڑ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ٹیسٹ سارے ٹھیک آ رہے ہوں اور آپ بیمار ہوں تو سمجھے جادو ہے، یعنی کہ یہ بندہ سوچ نہیں سکتا کہ ان میں طاقت کتنی ہوتی ہے، لیکن اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ کے بعد جو ہے، اللہ نے اپنی ایک مخلوق پیدا کی ہے، انسان، اس سے بھی بڑھ کر اللہ کی مخلوقات میں کوئی نہیں ہے۔ بس سیدھا سیدھا رہنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، ان سب چیزوں سے اپنے اعمال سیدھے رکھے، اور دعا کریں کہ اللہ ہم کو حاسدین سے بچائے۔ السلام علیکم۔